بیوی کا. انہیں یوں نہیں کہا میں نہیں دکھاتی, منہ دکھائی دے 5,000 روپے. انہوں نے کہا نا جی نا. سہیلیوں نے کہہ دیا منہ نہ دکھائیو, نیچے منہ کر لیو, بکسوئے لگا دیا آگے گھونگٹ کو. راؤ شریف تکڑی سامیہ مانگی اور عرفان سے 50,000 روپے. آہو راؤ صاحب بھی کہہ دے گا بس ٹھیک ہے اگلے سال بھی آئیں گے, پہلے 50,000 لے اللہ خیال رکھتے منہ نہ دکھا. تم بیٹی بیچتے ہو, کبھی دودھ پلائی کبھی جوتا چھپائی. دینداروں کے گھر کے اندر دماد سالی کے لیے شیطان ہے, لیکن اس کا گوڈا پکڑ کے بیٹھی ہے. یہ ہوگا جب خدا کے سیدہ زینب نے گوڈا پکڑا, سیدہ زینب نے حضرت عثمان ذیشان کا, ابو العاص کا, کیا فاطمہ زہرا نے گوڈا پکڑا تھا؟ عثمان جیسا داماد کوئی نہیں, فاطمہ جیسی سالی کوئی نہیں. سبحان اللہ. وہ بھی حیا والا, جس کے حیا کو فرشتے تسلیم کریں, یہ بھی حیا والا, یہ بھی حیا والی جس کے حیا کو آسمان کا سورج تسلیم کرے. پکڑے گوڈے. بابی کی گود کے اندر اگلے دن جو ہے وہ چھوٹا دیور بیٹھے گود بٹھائی. آج گود بٹھائی لے رہا ہے, انشاءاللہ کل بابی بگائی ٹھک. جب اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر لیں گے چاچا جی. یہ ہم ہندوستان سے مصیبت, یہ مرے ہندوستان سے, ہم سیدھے مدینے سے نہیں آئے, ہم آئے ہندوستان سے چھتتے کوٹتے ہوئے آئے. کوئی سونے کے سیٹ اور پھولوں کے ہار پہن کے آئے تھے, ابا وہاں رہ گیا, جتی پیر کی وہاں رہ گئی, کپڑے کس کے وہاں, کوئی دھوتی پہن کے کمی. ہم تو ملک صاحب ہوئیں گے, مانگ مانگ کے زندگی گزر کے کھاتے ہوئے. لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر باغا بیٹھے ہوئے تھے, نہ سر کے اوپر چھاؤں تھی نہ نیچے زمین تھی. خدا کا شکر کرو, کبھی اپنی اوقات نہ بھولنا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایاز کی شکایت کر دی نا جی. وہ رات کو جاوے بکسا کھٹ کھٹ کرنے کی, تالے ٹوٹنے کی آواز آوے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ وہ یہاں سے مال بکھیڑے گھپڑ کرے اور وہاں جا کے دف دے, بلاؤ بکسے کو اس کے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایاز ان کا خادم خاص تھا. بکسا کھولا, بکسا حجی خیر ہوئے. کہ یہ سارے کہہ رہے سونا چاندی بیت المال بھر رکھا. بکسا کھولا, ایک پھٹی بنیان ایک دھوتی تھی. کہ یہ میرے پاس ہے. کہ یہ کیا چیز؟ کہ یہ تو میرا خزانہ ہے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر. میری حالت پہلے یہ تھی, جب میں بادشاہی ٹھاٹھ بادشاہی کھانے کھونے کھا کے جاؤں نا, رات کو بکسا کھول کے شاہی لباس اتار کے یہ دھوتی اور بنیان پہن کے اور سراخوں والی پہن کے, او یار اوقات نہ بھولیے, تیری اوقات یہ تھی. اگر تیرے پہ کرم ہوا تو اللہ کا کرم ہوا, اگر وہ کرم کر سکتا ہے تو قہر بھی کر سکتا ہے. ہم اپنی اوقات بھول گئے. اپنے بچوں کو بتلاؤ اپنی ہسٹری, اپنے بچوں کو بتلاؤ سن 47 میں کس نے مارے کھا کے آئے تھے. بیٹو ہمارے پاس حاصل وہ مکان نہ تھا, یہ جو دیا یہ اللہ نے دیا. اب تو ماں کہہ رہی ہے پیسوں نہیں ہوگے کاروبار کتنے کریں گے. اپنے پیو نو دس, دادے نو کھا جا کے. ہاں اپنے سکھاؤ, مسلح سکھاؤ, اللہ سے مانگنا سکھاؤ. کوڑیوں کے بھاؤ آئے تھے, اب سونے کے بھاؤ الحمدللہ یہاں ہماری بولی لگ رہی ہے. یہ سارا ہمارے پہ اللہ کا فضل تھا. میرے محترم دوستو بزرگوں, قاضی شریح کی شادی ہوئی اور گھونگھٹ اٹھایا بیوی. یہاں تو سہیلیاں کہ دے دو تاکہ بار بار آپ کو کہنے کا موقع نہ ملے. قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر کہہ رہی ہے مجھے بتاؤ, میں نے آپ روٹی کھانے میں آپ کا انتظار کرنا کہ پہلے کھا لوں. سبحان اللہ. مجھے بتاؤ میری امی آپ کے گھر میں مہینے میں سال میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ میرا ابا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر ماں سے ملنے کو دل کرے مجھے چھوڑ کے آؤ گے یا ماں ملنے واسطے آئے گی؟ اب میرے باپ کا گھر ختم, اب تیرے کھنٹے پہ بند گئی. بتا میں ہفتے میں کتنی مرتبہ نہ ہوں. بتا میں کپڑے روزانہ پہنوں یا ہفتے میں پہنوں. بتا رات کو کب تک جاگ کر میں تیرا انتظار کروں تجھے سکون پہنچانے کے لیے. ہفتے میں کتنی مرتبہ انتظار کرنا پڑے گا, کتنی مرتبہ سوں گی. قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو, وہاں دولے رو رہی ہیں, دولے رو رہے. کہ تیرے جسم کو ہاتھ بات میں لگاؤں گا, پہلے بتا اس ماں کو کب بلا کر دیدار کرائے گی جس نے بیٹی نہیں بھیجی, جنت کی حور بنا کے میرے گھر کے اندر بھیج دی ہے. بتا اس کو کہاں گئی وہ بابو جی شادیاں.